اسٹریس مینجمنٹ کے لیے تو قرآن ترجمے سے پڑھیں. اکثر انگزائٹی کے پیشنٹ میرے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں مجھے ڈر لگنے لگا ہے, مجھے موت سے ڈر لگ رہا ہے. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ قرآن پاک کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور اس میں ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. تو اب انگزائٹی نے ڈرا دی ہے, اب ڈرانے کو ڈائریکشن دینی ہے. چھوٹے خوف کو بڑا خوف ختم کرتا ہے. اور سب سے بڑا خوف کیا ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے. اور جیسے جیسے آپ اسی کو ڈائریکشن دینی ہوتی ہے. غافلوں کے لیے تو کچھ ہے ہی نہیں, جن کے دلوں پہ جو ہے مہر لگ چکی ہے ان کے لیے تو کچھ بھی نہیں, ان کو کیا ملے گا. لیکن جو ڈر گیا ہے نا, جس کو ڈر لگتا ہے, جس کے اندر احساس ہے, انگزائٹی اپنے اس پریشانی کو چینلائز کرنے کا نام ہے کہ اس کو جب آپ چینلائز کر لیتے ہو تو آپ بہت کچھ سیکھتے ہو اس بیماری سے. انہی کہ موت کا ڈر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کثرت سے موت کو یاد کرو, تو ویسے یاد نہیں ہوتی تو پھر بیماری کی شکل میں اللہ یاد کروا دیتا ہے. اور موت تو جو ہے نا زندگی کی حفاظت کرتی ہے. وقت سے پہلے تو موت آ ہی نہیں سکتی, وقت کے بعد زندگی ٹھہر نہیں سکتی. تو جس چیز کو ہم بدل نہیں سکتے اس کے بارے میں سوچ سوچ کے ہم اپنی حالت کو کیوں اتنا بدل دیتے ہیں. تو بیسٹ ٹائم ہے عبادت کا, قرآن پڑھنے کا, کیونکہ آپ کو ایک ایک آیت جا کے ہٹ کرے گی, آپ کو وہ آپ کے دل تک جائے گی. وہ راحت جو تمہیں سلا رہی ہے اس سے وہ تکلیف بہتر ہے جو تمہیں جگا رہی ہے. یہ حقیقت ایسی ہے. اور جیسی ہی انگزائٹی کو آپ چینلائز کر لیتے ہو, ہیلپ لو, سائیکالوجسٹ کے پاس جاؤ, لیکن ساتھ ساتھ آپ کے پاس ایک بک آف گائیڈنس ہے بہترین, آپ کے سامنے ہے سب کچھ, پڑھنا شروع کرو. اور یہ وہ کتاب ہے جس میں آپ کا ذکر ہے. اچھا, ویسے ہی جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے نا تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. یعنی جو بندہ پریشان ہوتا ہے اور مصیبت میں ہوتا ہے, بیماری میں ہوتا ہے, تو اللہ تب یاد آتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس میں بھی پارٹ آف دا وزڈم کہ اللہ تعالیٰ نا بندے سے محبت اتنی کرتے ہیں کہ بندہ ویسے ہی جب سیدھے راستے پہ نہیں آ رہا ہوتا تو ہی افلکٹس دیٹ پرسن ود ڈیزیز اور سکنس اور یہ وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں.